جس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کسی بدعتی سے، تو گویا اس نے رشتہ کاٹ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ممکن ہے یہ کسی حدیث کو حجت بنا کر کے اس سے استدناس کر کے ایسی بات کہی ہو، ورنہ کوئی اپنی طرف سے تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تجربہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو معنوی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، گرچہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک تاریخ میں آتا ہے عمران بن حطان کے بارے میں کہ وہ کتاب و سنت کا پابند انسان تھا، اہل سنہ میں سے تھا۔ اس وقت خوارج جو ہے بہت ٹاپ پہ تھے، وہ شر و فساد انہوں نے مچا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ غالباً حجاج بن یوسف کے دور کا واقعہ ہے۔ تو یہ بندہ عراق کے اندر ایک خارجی کے یہاں، خارجی سرغنہ کے یہاں وہ جایا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ اسے منع کرتے تھے، تو کہتا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھ پر۔ جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ بدعتی کے پاس بیٹھنا یا اس سے ملنا کون سی بڑی بات ہے، اس سے جو ہم اچھی بات دیکھیں گے لیں گے، جو غلط بات ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ایسے وہ بھی ڈینگ مارتا تھا، یہاں تک کہ اس خارجی سرغنے نے اس کو اپنی بیٹی کے لیے پیغام دے دیا نکاح کا کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، ہماری لڑکی سے شادی کر لو۔ تو انہوں نے دیکھا ہوگا تو ان کو پسند آ گئی عمران بن حطان کو، تو اس نے جو قبول کر لیا رشتہ۔ ساتھیوں نے منع کیا کہ خارجی ہے، اس کی جو ہے لڑکی کو لاؤ گے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے رشتہ بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں تھوڑی جو ہے خارجی ہو جو میں تو اس کو لاؤں گا، اگر اس کے یہاں اس کے باپ کی فکر پائی جائے گی تو ظاہر ہوگا تو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، تو میں تو ایک گھر کو ہو سکتا ہے صحیح کر دوں ایسا اور ویسا۔ بہرحال اس نے شادی کر لی۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ عمران بن حطان جو اتنا ڈینگتا تھا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا اور ویسا، وہ خود جو ہے خارجیت سے متاثر ہو گیا اور وہ خارجی ہو گیا، بلکہ بعد میں چل کر کے وہ اپنے سسر کے کمان کو لے لیا، یعنی وہ خود سرگنا بن گیا خوارج کا۔ اور اس کی بیوی جو تھی اس کا نام غزالہ ہے، وہ بھی ساتھ میں خوارج کے فوج کی سربراہی کرتی تھی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے کئی جو ہے مرتبہ اس کی فوج کو اس نے شکست بھی دیا تھا اپنے شوہر عمران بن حطان کے ساتھ مل کر کے غزالہ نے۔ یعنی یہ آخر میں کیا ہوا، سردار بن گیا خارجیوں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے بدعتیوں کی صحبت میں رہنے سے اس کا پھل تو نتیجہ تو ملے گا ہی۔ تو جو لوگ اس کو جو ہے ہلکا سمجھتے ہیں یا اس کو جو ہے ہلکا سمجھ کر کے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بدعتیوں کے پیچھے پڑنے سے یا ان کے خلاف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔